جناب علی، میں اس میں یہ سبمٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں خواجہ اسرا، یہ اس معاشرے کے نگلیکٹڈ لوگ ہیں۔ کوئی بھی خواجہ اسرا آپ سڑک سے گزرتا دیکھ لیں، کسی گھر میں آ جائے، آپ کہیں چوراہے پہ گاڑی کھڑے ہو آپ کے سامنے آ جائے، آپ میں سے 90% لوگ ان کو مذاق اڑائیں گے، ان کا تمسخر اڑائیں گے۔ مجھے ایک بات کبھی سمجھ نہیں آج تک آ سکی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، ہم ایک مکمل انسان پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر وہ ایک مکمل انسان پیدا نہیں ہو تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ خدا کی خلقت ہے، خدا کی مخلوق ہے، تو خدا کی اس مخلوق کے ساتھ جو ویسے ہی ہمدردی کی مستحق ہے، جو ویسے ہی پیار کی مستحق ہے، جو ویسے ہی پاس بٹھانے کے مستحق ہے، ان سے ایسا سلوک، اور سلوک کون کر رہے ہیں جناب علی؟ سلوک کر رہے ہیں جو اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو ان کے محافظ ہیں، جنہوں نے ان کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے۔ ممبران پریس و مذہبی لیڈران، میں سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کروں گا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، یہ ہماری سوسائٹی کے اگینسٹ ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے، ہماری نارمز کے اگینسٹ ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے، ہماری کسٹم کے اگینسٹ ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے، اور اس کا ہم تمام لوگ ڈائریکٹلی وکٹم ہیں، کیونکہ جو سوسائٹی کی نارمز ہوتی ہیں، جو سوسائٹی کی کسٹمز ہوتی ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم تمام سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے، وہ تمام سوسائٹیز کی وکٹم ہوتی ہے۔ اگر وہ سوسائٹی نہ بولے تو اس کو بے حس سوسائٹی کہتے ہیں، اگر وہ بولے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک جاندار سوسائٹی ہے، یہ حق پہ رہنے والی سوسائٹی ہے، یہ بات کرنے والی سوسائٹی ہے، یہ احتجاج کرنے والی سوسائٹی ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ تمام لوگ میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ کسی کاز کے لیے بیٹھے ہیں، کسی نوبل کاز کے لیے بیٹھے ہیں۔